أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة البقرہ آیت نمبر 21 ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلے میں یہ ساؤنڈ تھوڑا سا آف کروں، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اچھا اب صحیح ہو گیا۔ اچھا، سورة البقرہ آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اچھا جی، پہلے ہم اس کا کرتے ہیں لفظ بلفظ ترجمہ، تو اس کا کرتے ہیں لفظ بلفظ ترجمہ۔ اچھا، تو یا مار کر یہ رہا۔ اچھا جی، یا ایہا، یا ایہا دو لفظ ہیں، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ یہ جو یا ہے اس کا معنی ہے اے، یا کا معنی ہے اے، اور ہا ضمیر ایہا اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اس کو ہم ترکیب میں ڈسکس کر لیں گے کہ یہ ایک اس میں حرف تنبیہ ہے، تو خیر ابھی اس کو ڈسکس نہیں کرتے، بس اس کا معنی ہے اے۔ الناس لوگو، الناس لوگو، اے لوگو، اعبدو، اعبدو میں جو وہ ہے یہ جمع کی علامت ہے، یہ جمع کی علامت ہے، تو اس کا معنی ہے سب۔ اعبدو تم سب عبادت کرو، تم سب عبادت کرو۔ ربکم، ربکم اس میں جو کم ہے اس کا معنی ہے اپنے، جو کم ہے اس کم ضمیر ہے اس کا معنی ہے اپنے، اور ربکم اپنے رب کی، اپنے رب کی۔ الذی جس نے، خلقکم یہ خلقکم میں کم ضمیر جو ہے اس کا معنی ہے تمہیں، خلقکم پیدا کیا تمہیں، تو یہ کم ضمیر کے لیے یاد رکھیں کم اگر اسم کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا تمہارے یا اپنے، اور جب فعل کے آخر میں ہوگا تو اس کا معنی ہے تمہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، جو کم ضمیر ہے نا، یہ اگر اسم کے آخر میں آ جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا تمہارے یا اپنے، لیکن اگر یہ فعل کے آخر میں آ جائے تو اس کا معنی ہوگا تمہیں۔ تو خلقکم، خلق فعل ہے تو اس کے آخر میں آ گیا، تو اس نے پیدا کیا تمہیں۔ والذین، والذین میں جو وہ ہے اس کا معنی ہے اور، الذین ان لوگوں کو، جو ان لوگوں کو، جو الذین کیا لکھ لو، ان لوگوں کو، ان لوگوں کو جو، یہ سب موصول ہے نا الذین۔ من قبلکم، من سے، قبلکم قبلکم میں کم پہ رہ گیا تو کم کا معنی ہے تم سے، من سے، اور کم تم، قبلکم تم سے پہلے، من قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم سب بچ جاؤ، تم سب بچ جاؤ۔ تتقون میں جو وہ نون ہے وہ جمع کی علامت ہے، جب وہ جمع کی علامت ہے تو اس کا معنی ہے سب، تتقون تم سب بچ جاؤ، تو یہ اس کا جو ہے یہ معنی ہوا۔ اچھا، اب اس میں اس کا محاورتاً ترجمہ جو ہے وہ اس طرح ہوگا کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ
تم سے پہلے تھے تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ، تاکہ تم سب عذاب سے بچ جاؤ. یہ اس کا ہوا لفظ بلفظ ترجمہ. اچھا، اب اس کے بعد آ رہے ہیں، اس کی تھوڑی سی صرفی وضاحت کرتے ہیں. صرفی وضاحت ادھر ہی کر لیتے ہیں کیونکہ وائٹ بورڈ تو مسئلہ کرے گا. اچھا، عبدو جو ہے، عبدو جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ میرے پاس ہے فعل ہے، تو اس کا معنی ہے تم سب عبادت کرو، تم سب عبادت کرو. یہ جمع مذکر حاضر ہے، جمع مذکر حاضر ہے. اچھا، اور یہ ہمارے پاس ہے فعل امر معروف، کیونکہ اس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے نا. فعل امر معروف ہے، یہ ثلاثی مجرد سے ہے، اس کو کہتے ہیں شش اقسام. ثلاثی مجرد کو کیا کہتے ہیں؟ شش اقسام. اور اس کا مادہ ہے عین، با اور دال. یہ کیمرہ آف رکھیں جی، کیمرہ اپنا آف رکھیں. اچھا جی، عین با دال اس کا مادہ ہے، اور یہ باب ناصرہ سے. اچھا جی، فا کلمہ میں عین ہے، عین کلمہ میں با ہے، اور لام کلمہ میں دال ہے. تو اس میں یہ سارے جو ہیں کوئی حرف علت موجود نہیں ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں صحیح. ہفت اقسام میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح. اور یہ باب نصرہ سے ہے. تو نصر ینصرو بروزن عبد یعبدو، تو یہ باب نصرہ سے ہے. اچھا جی، اب اس کے بعد ہے خلقہ. یہ خلقہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے بعد ہے خلقہ. خلقہ کا معنی ہے اس نے پیدا کیا. اچھا، یہ ہمارے پاس ہے واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب. اچھا، یہ واحد مذکر غائب ہے، اور یہ فعل ماضی معروف ہے، فعل ماضی معروف ہے، اور یہ ثلاثی مجرد ہے. اس کو کہتے ہیں شش اقسام. تو شش اقسام میں ثلاثی مجرد ہے، اور یہ اس کا مادہ ہے خا، لام، قاف. یہ میرے خیال میں پہلے بھی گزر چکا ہے. اچھا، اس میں فا کلمہ میں خا ہے، عین کلمہ میں لام ہے، اور لام کلمہ میں قاف ہے. تو اس میں کوئی حرف علت موجود نہیں ہے، تو یہ بھی ہفت اقسام میں ہوا اسم صحیح، اسم صحیح ہوا. اور یہ بھی باب نصرہ سے ہے، نصر ینصر بروزن خلق یخلق. اچھا جی، اب اس کے بعد ہے تتقون. تتقون کو دیکھیں جی، یہ میں مٹا دیتا ہوں. اچھا، اس کے بعد ہے تتقون. تتقون پرہیزگار بن جاؤ، بچ جاؤ. اچھا جی، اس کا معنی ہے پرہیزگار بن جاؤ. جمع مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، فعل مضارع، فعل مضارع معروف. اور یہ ہمارے پاس ہے ثلاثی مزید فی، ثلاثی مزید فی. اچھا، اور یہ ہمارے پاس اس کا ہے مادہ ہے وہ، قاف، یا، وہ، قاف، یا. اچھا جی، وہ قافیہ ہے. اچھا، تو فا کلمہ میں جو ہے وہ ہے، ان کلمہ میں قاف ہے، اور لم کلمہ میں یا ہے. تو اس میں دو حرف علت آ گئی، ایک فا کلمہ میں حرف علت ہے، اور ایک لم کلمہ میں حرف علت ہے. تو جب دو جو ہے حرف علت آ جائے، اس کو لفیف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لفیف. لیکن درمیان میں حرف صحیح ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں میں درمیان میں فرق ہے، درمیان میں فاصلہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں لفیف مفروق. لفیف مفروق، کہ دونوں میں درمیان میں فرق ہے، دونوں میں درمیان میں فاصلہ ہے، اس کو لفیف مفروق کہتے ہیں.
اچھا جی، اور اگر درمیان میں فاصلہ نہ ہوا تو اس میں لفیف مقرون کہتے ہیں. اچھا، تو یہ ہمارے پاس ہے باب افتعال سے، باب افتعال سے ہے. اچھا، یہ ہمارے پاس ہوا تتقون. اب اس میں یہ جو الناسو ہے اس کو ہم اس لیے ڈسکس نہیں کر رہے کیونکہ الناسو جو ہے یہ ہم بہت زیادہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، آگے بھی آیا ہوا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. ادھر بھی ہم نے الناس کو ڈسکس کیا تھا کیونکہ یہ ہمارے پاس اسم جامد، یہ کیا ہے؟ اسم جامد ہے. اس کو اسم ذات بھی کہتے ہیں، اسم جامد بھی کہتے ہیں، اور اس کا معنی ہے لوگ. اچھا جی، اور اس کا مادہ ہے نون و سین. اسم جامد ہے نون و سین. اچھا، یہ جو خلقہ ہے، خلقہ جو ہے اس کا مادہ ہے خا، لام اور قاف. خلقہ یہ باب نصرہ سے ہے، باب نصرہ سے. اس کا مصدر آتا ہے خلقن بروزن نصرن، خلقن. اچھا، خلقن اس کا معنی ہے پیدا کرنا، یعنی عدم سے وجود میں لانا، عدم سے وجود میں لانا. جس طرح ایک ہوتا ہے انگلش میں ہم کہتے ہیں پروڈیوس اور کریٹ. تو پروڈیوس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی چیز ہو اور ہم اس سے دوسرا چیز بنائیں تو اس کو پروڈیوس کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے کریٹ. کریٹ کا مطلب ہے کوئی چیز نہ ہو اور وہ چیز پیدا ہو جائے تو اس کو کریٹ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کریشن کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کریشن کرتا ہے. کریشن کا مطلب ہے پروڈیوس فرام نتھنگ، اور جو پروڈیوس ہوتا ہے اٹ از پروڈیوس فرام سم تھنگ ہوتا ہے، مطلب کچھ ہوتا ہے اس سے ہم کچھ بناتے ہیں. تو وہ انسان ایسا کرتے ہیں کہ پہلے کچھ ہوتا ہے اور اس سے کچھ اور بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا اور وہ بنا سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر. اچھا جی، اس کا جو ہے اسم جامد ہے خلقن. خلقن اس کا اسم جامد ہے، اس کا معنی ہے پیدائش. اس کا اسم فاعل ہے خالقن. خالقن اس کا اسم فاعل ہے پیدا کرنے والا. خالقن پیدا کرنے والا اس کا کیا ہے؟ اسم جامع سوری اسم الفاعل ہے، اور اس کو میں مٹا دیتا ہوں. اچھا، اس کا ہے ایک خلاقن. خلاقن جو ہے یہ اس کا اسم المبالغہ ہے، بروزن فعال. فعال یہ اسم المبالغہ ہے، مبالغہ ہے. اس کا معنی ہے بہت زیادہ پیدا کرنے والا، بہت زیادہ پیدا کرنے والا. اچھا، اگر ہم اس کو باب سمیہ میں لے جائیں، یہ تو ہم باب نصرہ کی ڈسکشن کر رہے ہیں، تو باب نصرہ میں اس کا مصدر ہے خلقن. خلقن باب نصرہ میں تو خلقن ہے لیکن باب سمیہ میں خلقن. اچھا، اس کا معنی ہے نرم ہونا، اس کا معنی ہے نرم ہونا. اچھا جی، اگر ہم اس کو باب کرما میں لے جائیں، باب کرما میں، تو باب کرما میں جو ہے، باب کرما میں جو ہے یہ ہو جائے گا اس کا مصدر خلوقتن. باب کرما میں اس کا مصدر ہو جائے گا خلوقتن. خلوقتن اس کا مصدر ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے اچھے اخلاق والا، اچھے اخلاق والا ہونا، خلوقتن. اچھا جی، اگر ہم اس کا اسم المبالغہ دیکھیں باب کرما میں تو یہ ہے خلیقن.
خلیق، اس کا اسم مبالغہ ہے، بروزن فعیل، اس کا معنی ہے ہمیشہ اور ہر حال میں اخلاق والا، ہمیشہ اور ہر حال میں اخلاق والا، کیونکہ یہ جو یہ جو اسم المبالغہ ہوتا ہے نا، تو اس میں دوام کا معنی ہوتا ہے، دوام مطلب ہمیشگی کا معنی ہوتا ہے، تو ہمیشگی کے ساتھ اخلاق والا۔ اچھا جی، اس کا اسم جامد ہے خلاق، یہ ہم ڈسکس کریں باب کرم، اچھا یاد رکھیں، خلاق، یہ خلاق تو میں نے غلط لکھ دیا، اچھا خلاق، بلائی، اس کا معنی ہے بلائی، یعنی اچھائی اس کو کہیں۔ اچھا جی، باب تفعیل میں، باب تفعیل میں اس کا، باب تفعیل میں یہ فا ہے، اچھا باب تفعیل میں اس کا مصدر ہے تخلیقا، بروزن تصریفا، تخلیقا، تخلیقا، چکنا اور نرم کرنا، چکنا یا نرم کرنا اس کا معنی ہے۔ اچھا، اس کا باب تفعیل میں اسم المفعول ہے مخلقۃ، 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 اس کا جو ہے یہ اسم المفعول ہے باب تفعیل میں، اس کا معنی ہے چکنا اور نرم کیا ہوا۔ اچھا جی، باب افتعال میں، باب افتعال میں اس کا جو ہے یہ مصدر ہے اختلاقا، باب افتعال میں اس کا مصدر ہے اختلاقا، یہ کیمرہ جی آف رکھیں، اختلاقا۔ اچھا جی، جھوٹ گڑنا اس کا معنی ہے، جھوٹ گڑنا۔ اچھا جی، تو یہ اس کی ہوگی صرفی وضاحت۔ اچھا، اس کی تفسیر ہم نے ابھی تک نہیں کی، اس کی تفسیر تھوڑی سی سن لیں۔ اچھا، یہ جو آیت نمبر 21 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، تم سب عبادت کرو، ربکم، تم اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، اور جو لوگ من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم سب پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم سب بچ جاؤ۔ اس کی ہم تھوڑی سی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک بات یاد رکھیں، یہ جو یا ایہا الناس ہے، یا ایہا الناس، یہ جو ہے، یہ یا ایہا الناس، اس میں جو ہے یہ حرف ندا ہے، اس میں کیا موجود ہے یہ میں مٹا دیتا ہوں، یہ اس میں حرف ندا ہے، یعنی یہ ایسا خطاب ہے، یہ ایسا خطاب ہے جو سارے انسانوں کے لیے ہے، جو پہلے گزر چکے ہیں اور جو آنے والے انسان ہیں، ان سب کے لیے یہ خطاب ہے۔ اچھا جی، تو آخری نبی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن کی جو دعوت ساری انسانیت کے لیے ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ قرآن سب کو خطاب کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، تو اس لیے یہ سارے انسانیت کو جو ہے متوجہ کر رہا ہے، تو یہ سب کے ساتھ یہ خطاب کر رہا ہے۔ اس سے پہلے جو انبیاء کرام آئے تھے، تو وہ ان کے کتابوں میں اس طرح خطاب نہیں تھا کہ یا ایہا الناس، اس میں خطاب تھا یا قومی، یعنی اے میری قوم، تو اس کی خطاب جو ہے یہ مخصوص قوم کے لیے تھی، لیکن ہمارے جو ہے قرآن مجید جو ہے وہ ساری انسانیت کے لیے ہے، اس لیے یہ سب کے لیے یہ ندا ہے، سب کے لیے پکار ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ جو یا ہے نا، یا کے ذریعے جو کہ قریب ہو اور بعید دونوں کے لیے مستعمل ہے، یعنی یہ جو یا ہوتا ہے، یا
یا یہ قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو غفلت سے بیدار کرنا اور بندگوں کو بندگی کے لیے متوجہ کرنا۔ جس طرح مثال کے طور پر ہم بات کر رہے ہیں اور کوئی بندہ جو ہے اپنے خیالات میں گم ہے، تو ہم اس کو کہیں کہ اے خبردار، تو وہ ایک دم متوجہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہم اس کو تنبیہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس کو خبردار کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی ہمارے دماغ کے مطابق، ہمارے فطرت کے مطابق ہم سے خطاب کر رہے ہیں کہ ہمیں متوجہ کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو یا ایہا الناس ہے، تو عقبہ، حسن اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہ ایہا الناس جو ہے، یا ایہا الناس، یہ مکہ والوں کے لیے ہے، یہ مکہ والوں کو خطاب کر رہے ہیں، کیونکہ مکہ والوں جو ہیں مکہ میں کفار تھے، اور یہ کفار کے لیے خطاب ہے۔ اور یا ایہا الذین آمنوا خاص ہے مدینہ والوں کے ساتھ، کیونکہ مدینہ میں تو مومن لوگ تھے، تو ان کے لیے خطاب ہو رہا تھا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور مکہ میں کفار تھے تو ان کو خطاب ہو رہا تھا یا ایہا الناس۔ لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے، اس قول کی سند صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے ظاہر کے بھی خلاف ہے، کیونکہ سورۃ البقرہ، سورہ نساء، سورہ حجرات بالاتفاق مدنی صورتیں ہیں، تو یہ ساری صورتیں مدنی ہیں۔ تو اگر مدنی صورتوں میں آیا ہے کہ یا ایہا الناس، یہ اس کا خطاب موجود ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو ہم مکہ والوں کے لیے کیسے اپلائی کریں، کیونکہ یہ تو مدنی صورت ہے، مکہ مدنی وقت میں جو ہے وہ نازل ہوئی، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، تو اس وجہ سے یہ قول صحیح نہیں ہے۔ اچھا، تیسری بات، اگر ہم ان روایت کو صحیح بھی مان لیں، یعنی سندن تو صحیح نہیں ہے، لیکن اگر ہم ان کو صحیح بھی مان لیں تو تب بھی ہم اس میں تعویل کریں گے، اس میں تعویل کی گئی ہے، یعنی یہ بطور تمثیل ذکر ہے کہ پہلے خطاب کے اعتبار سے بطور تخصیص نہیں ہے، یعنی پہلے بات یہ یاد رکھی کہ یا ایہا الناس تخصیص اس میں نہیں ہے کہ یہ مکہ والوں کے لیے یا مدینہ والوں کے لیے، ہم کہتے ہیں یہ سب کے لیے، لیکن اگر ہم اس روایت کو مان بھی لیں کہ مکہ والوں کے لیے ہے، تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ مکہ والے جو ہیں، مکہ والے اس میں جو ہے کفار تھے، تو وہ ایک الہ پر یقین نہیں رکھتے تھے، تو ان کو توحید کے لیے پکارنے کے لیے یہ استعمال ہوتا تھا۔ اچھا، اور مدینہ والے جو ہیں وہ مومن تھے، تو ان کو احکام بتانے کے لیے جو ہے یہ یا ایہا الناس استعمال ہوتا تھا، تو یہ دونوں کے لیے جو ہے استعمال ہوتا تھا۔ اچھا جی، اب سوال ذہن میں آ جاتا ہے کہ جب اس خطاب کو عام تسلیم کیا جائے، یعنی مکہ اور مدینہ دونوں کے لیے اور سارے عوام کے لیے اگر اس کو عام تسلیم کیا جائے، تو عبد ایمان والوں سے کہنا تحصیل حاصل ہے، کیا تحصیل حاصل ہے؟ مطلب اس سے کیا حاصل ہو سکتا ہے کہ ایمان والوں کو آپ کہیں کہ آپ عبادت کرو، وہ تو آلریڈی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا جواب سنیں۔ ایمان والوں کو عبادت پر کام رہنے کی تاکید ہے، کیونکہ بعض دفعہ کسی کا ایمان تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے، کسی دن مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان جو ہے اس کا لیول تھوڑا سا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، تو ایمان والوں کو عبادت پر قائم رہنے کی تاکید ہے اس میں، اور منافقین کو اخلاص کے ساتھ عبادت کی دعوت ہے، اور مشرکین کو مقصد شرک کا چھوڑنا ہے، مشرکین کو اس مقصد سے تنبیہ کرنا ہے کہ وہ شرک کو چھوڑ دیں، اور عام کفار کو اس مقصد سے خطاب کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ اس کا مقصد ہے کہ یہ عام عبادت ہے سب کے لیے، ایمان والوں کے لیے بھی ہے اور مشرکین کے لیے بھی، منافقین سب کے لیے۔ اچھا جی،
تو اس میں یہ جو اس میں اعبدو ہے، اعبدو میں جو وہ ہے یہ اصل میں ذوالحال ہے، یہ اصل میں کیا ہے، یہ اصل میں ذوالحال ہے. اچھا، یہ اعبدو میں جو وہ ہے یہ اصل میں ذوالحال ہے، اور اس کا جو حال ہے لعلکم تتقون، یعنی عبادت کرو. عبدو کا مطلب ہے تم سب عبادت کرو، لعلکم تتقون تاکہ تم سب بچ جاؤ، تاکہ تم سب بچ جاؤ. تو یہ اس کے جو ہے یہ حل بیان ہو رہا ہے کہ آپ لوگ عبادت کرو تاکہ آپ لوگ جو ہے یہ سب بچ جاؤ، یعنی عذاب سے بچ جاؤ. تو اس میں جو ہے عذاب سے بچنے کی دعوت جو ہے وہ تلقین ہو رہی ہے. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اس کی تھوڑی سی نحوی وضاحت کر لیتے ہیں. یہ تو الحمدللہ تفسیر ہو گئی، اس کو میں مٹا دیتا ہوں. جی اچھا جی، یہ الناس جو ہے، الناس اس کی کون سی حالت ہے جی؟ الناس کی رفع نصبی جری، جی بتائیں، آصف بھائی بتائیں. ہاں رفی حالت. رفع حالت ہے، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اچھا جی، اس کی رفع حالت کیوں ہے؟ اس کی کوئی وجہ ہے؟ یہ مبتدا ہے. یہ مبتدا نہیں، مبتدا تو شروع میں آتا ہے، مبتدا تو شروع میں آتا ہے. تو یا یہ صفت بنے گا، یا یہ بدل بنے گا، یا یہ تاکید بنے گا، مطلب کچھ تابع بنے گا، تابع. تو یہاں پر یہ صفت بن رہا ہے، اور موصوف صفت. صفت اعراب میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتا ہے. تو اس کا موصوف جو ہے وہ ایو ہے، ایو. تو ایو جو ہے، ایو موصوف ہے، تو وہ جو ہے مرفوع ہے. تو الناس بھی مرفوع ہے کیونکہ وہ اس کی صفت بن رہا ہے. اچھا، یہ تو کلیئر ہو گئی ہے الحمدللہ یہ بات. عبدو میں جو وہ ہے، عبدو میں جو وہ ہے، تو اس وہ کی کون سی حالت ہے؟ رفع نصبی جری. یہ عبدو واو ضمیر فاعل ہے اس میں. فائل ہے تو، رفی حالت اور ہر فائل جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ رفع ہوتا ہے. یہ رفع ہوتا ہے، ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. اچھا جی، یہ اس پر رفع حالت ہے. اچھا جی، الذی یہ تو مبنیات میں موصول. سے ہوتا ہے، اسم موصول ہے. اچھا جی، اب اس میں یہ جو ربا ہے، ربا کیوں منصوب ہے؟ ربا یہ مفعول بنے گا یہاں میں. مفعول بنے گا، ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. اس لیے یہ جو ہے اس میں یہ جو کم ضمیر ہے، کم ضمیر کی کون سی حالت ہے جی؟ یہ کم ضمیر کی یہ رفع نصبی جری. جری حالت ہے. نہیں، یہ نصبی حالت ہے کیونکہ یہ بھی مفعول بنے گا. اچھا جی، اس میں قبل کی کون سی حالت ہے؟ قبل قبلی. قبلی یہ مجرور. مجرور، جار مجرور. بارک اللہ فیک. اچھا جی، تتقون میں وہ کی کون سی حالت ہے؟ واو ضمیر ہے یہ مرفوع ہوگی مرفوع ہوگی، فاعل ہونے کی وجہ. بارک اللہ فیک. اچھا جی، یہ تو اس کی ہو گئی نحوی وضاحت. اچھا جی، اب آخر میں ہم اس کی کر لیتے ہیں ترکیب. اس کی ترکیب شروع کرتے ہیں. پہلے پیج تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں. پہلے وائٹ بورڈ دیکھ لیتے ہیں، وائٹ بورڈ پہ کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا، دیکھتے ہیں. اچھا